کچھ بات کریں گے امریکہ چائنا جو اب آگے ملاقات ہونے جا رہی ہے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ ایشیا کے ایک تیز رفتار سفارتی دورے پر ہیں جس کا آغاز ملیشیا سے ہو چکا ہے۔ یہ دورہ اس لیے اہم ہے کیونکہ 6 سال بعد ان کی چینی صدر شی جن پنگ سے ملاقات متوقع ہے جسے عالمی معیشت بڑی دلچسپی سے دیکھ رہی ہے۔ دونوں رہنماؤں کے درمیان تجارت کے حساس معاملات ایجنڈے میں شامل ہیں جو دنیا کی 2 بڑی معیشتوں کے تعلقات کا رخ بدل سکتے ہیں۔ ٹرمپ ملائیشیا کے بعد جاپان اور جنوبی کوریا جائیں گے جہاں ان کی شی جن پنگ سے تاریخی ملاقات متوقع ہے۔ ادھر عالمی منڈی میں تیل کی قیمتوں میں معمولی کمی دیکھی گئی ہے۔ برنٹ خام تیل 14 سینٹ کمی کے بعد $60.87 فی بیرل پر آ گیا۔ امریکی ویسٹ ٹیکسس انٹرنیٹ میں تیل بھی ہم دیکھ رہے ہیں، انٹرمیڈیٹ تیل بھی $57.45 فی بیرل پر جا پہنچا ہے، جبکہ ماہرین کے مطابق اس کمی کا اثر قلیل مدتی ہے۔ اب سوال یہ کہ کیا ٹرمپ اور شی جن پنگ کی یہ ملاقات عالمی منڈیوں میں پائیدار لا سکے گی؟ کیا معاملات بنیں گے؟ کس حد تک ہم دیکھیں گے گلوبلی اس کے افیکٹس آئیں گے؟ اسی پر بات کرنے کے لیے حامد خان المشرقی صاحب انٹرنیشنل افیئرز ایکسپرٹ ہمیں جوائن کر چکے ہیں۔ تھینک یو سو مچ حامد صاحب یہ ہماری اگر ہم دیکھیں گلوبل جو گورنمنٹس ہیں یا مارکیٹس ہیں ان کی ریئلسٹکلی اگر بات کریں تو کیا ایکسپیکٹیشنز یا توقعات ہونی چاہیے اس ملاقات سے جو شی جن پنگ کی اور صدر ٹرمپ کی ہونے جا رہی ہے؟ کیونکہ جب ہم دیکھتے ہیں کہ اتنے ٹیرفز چائنا پہ لگا دیے جائیں تو کچھ نہ کچھ تو کوئی مڈ پوائنٹ نکالنے کی کوشش کی جائے گی۔ سو وہ جو مڈل گراؤنڈ ہے آپ کو کیا لگتا ہے کہ کون سے ایسے ایریاز آف ایگریمنٹ ہیں یا کانفلکٹ ہیں جو اس ڈیل پر اثر انداز ہو سکتے ہیں؟ بہت شکریہ آمنہ۔ دیکھیے یہ بہت ہی ہسٹوریکل قسم کا ایک طرح سے دورہ بھی ہے اور 6 سال بعد امریکی چائنیز صدر شی جن پنگ سے یا کسی سے بھی ملیں گے، اور اس کی اہمیت اس حوالے سے بہت زیادہ ہے کہ بالکل ایک تو ٹیرف وار کے حوالے سے جہاں پر امریکہ کی سمجھ رہا ہے کہ وہ چائنا کو مشکلات دے سکتا ہے ٹیرف کو بڑھاتے وہیں خود امریکی معیشت جو ہے وہ بڑی مشکل کا شکار ہوتی نظر آ رہی ہے۔ اور میرا خیال ہے کہ اب امریکہ کے اندر بھی جو فائنینشیل ایکسپرٹس ہیں وہ بالکل صدر ٹرمپ کو یہ مشورہ دے چکے ہیں کہ آپ ہر حالت میں کوئی ایسی ڈیل کریں جس کے اندر میوچولی دونوں ٹیرفز کو کم کر کے اور دوبارہ سے ایک نارمل ٹریڈ کی طرف آیا جائے۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ جیسے ابھی آپ نے کہا چیلنجز اور بھی بہت سارے ہیں۔ دیکھیے چائنا جو تائیوان کے حوالے سے جو معاملہ ہے وہ بھی بہت سینسٹیو ہے، اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ پچھلے کچھ عرصے کے اندر کئی بار جو نیٹو افواج ہیں یا امریکی بحری بیڑا ہے وہ انہوں نے ایشیا پیسیفک سی میں جس انداز میں موومنٹ کی اور اس کو چائنا نے بڑے واضح طور پر تھریٹ کہا اور ایک طرح سے اس کو ایک جنگی ایسکیلیشن کا بھی نام دیا گیا۔ سو اس حوالے سے تائیوان کے مسئلے کے اوپر بھی کوئی نہ کوئی پیش رفت ہونی کی امید ہے۔ وہیں پر جنوبی کوریا کے دورہ جب بھی یا جنوبی کوریا کا نام آئے تو ساتھ ہی شمالی کوریا کا نام آتا ہے کہ کیا وہاں پر جہاں پر چائنا کی بڑی مضبوط ٹائز ہیں شمالی کوریا کے ساتھ، نارتھ کوریا کے ساتھ اور بہت سارے اس کے ساتھ کم جونگ کے ساتھ جو ان کے ایگریمنٹس ہیں یا ایک ارینجمنٹ ہے، اس کو بھی میرا خیال ہے کہ یہاں پر نارملائزیشن کی طرف لانے کے لیے ڈسکشن کی جائے گی۔ اور پھر اس کے بعد جو کوارڈ بنائی گئی تھی جس کا مقصد ہی صرف یہ تھا کہ ایشیا پیسفک سی میں چائنا کو کارنر کیا جائے، چائنا کو آئسولیٹ کیا جائے، جس کے اندر آپ کو پتہ ہے کہ آسٹریلیا، کینیڈا، انڈیا اور امریکہ شامل تھے، اور اس کے اوپر بھی بات ہوگی کہ اگر امریکہ جو ہے وہ نارملائز یا بہتر چین سے تعلقات چاہتا ہے تو چائنا جو ہے، کیونکہ وہ ابھی آپ نے دیکھا ابھی چند ہفتے پہلے جو اس نے اپنی جنگی مشقیں کی اور اپنی طاقت کا مظاہرہ کیا جس پر صدر ٹرمپ نے بھی بہت حیرانگی کا بھی کیا اور پریشانی بھی تھی امریکی حلقوں میں، تو وہ دراصل اب ایک ایسی ڈیل کی طرف آنا چاہ رہے ہیں جہاں امریکہ یہ اب مانے گا اور سمجھے گا کہ جو چائنا ہے وہ دنیا کی سپر پاور ہے، اور اس کے ساتھ بجائے جنگ کے اس کے ساتھ جتنے بھی معاملات گلوبل ریجنلی معاملات ہیں ان کو تصفیے کی طرف لایا جائے، چاہے وہ شمالی کوریا کے حوالے سے ہو، چاہے وہ تائیوان کے حوالے سے ہو، چاہے وہ ایشیا پیسفک سی کے حوالے سے ہو۔ پھر اس کے بعد ٹریڈ جو ہے وہ تو میرا خیال ہے دونوں ملکوں کے لیے بڑا میوچل ہے۔ یہاں پر میں آپ کو ایک بتاتا چلوں کہ بہرحال پاکستان گو کہ وہاں پر نہیں ہے، لیکن کہیں نہ کہیں پاکستان کا میڈیشن کا اور بریجنگ کا رول ماضی میں بھی رہا ہے، اور ہمیشہ سے پاکستان کی کوشش رہی ہے کہ چائنا اور امریکہ کے تعلقات جتنے بہتر ہوں گے پاکستان کو اتنی آسانی ہوگی اپنے ریلیشنز کو بیلنس رکھنے میں۔ جہاں پر سی پیک کی بات آتی ہے وہیں پر اب معدنیات کے حوالے سے امریکہ کے ساتھ ڈیل کی بات ہو رہی ہے۔ سو پاکستان کو نہ صرف خطے میں بیلنس رکھنا ہے جو پاکستان رکھ رہا ہے، بلکہ گلوبلی ڈپلومیسی
کے اندر دونوں طاقتوں کے درمیان بھی برجنگ کا رول ادا کرنا ہے اور وہیں پر اپنی ایک بیلنس ڈپلومیسی سے دونوں ملکوں کے طاقت دونوں سپر طاقتوں کو پاکستان کے ساتھ جوڑے رکھنا ہے تاکہ خطے کے اندر وہ جو اللہ کا شکر ہے ہم نے انڈین ہیجمنی کا جو خواب ہے وہ ہم نے چکنا چور کر دیا اور اب ہم جو ہیں وہ خطے کے اندر ایک ریلیونٹ ریجنل پاور کے طور پہ دیکھے جا رہے ہیں. تو میرا خیال یہ ہے کہ یہ دورہ جو ہے ایشیا ٹور کی آپ بات کر رہے ہیں اوبویسلی ملیشیا جاپان ساؤتھ کوریا یہ جو سٹاپ ہم دیکھ رہے ہیں کہ جہاں پر ٹرمپ صاحب کی ملاقاتیں بھی ہو رہی ہیں اوبویسلی اس سے ان کے جو یو ایس ہم دیکھ رہے ہیں ریجنل رائیولز ہیں اور ساتھ ہی ساتھ ان کے جو الائز ہیں ان کو بھی کچھ نہ کچھ پیغام گیا ہوگا تو وہ پیغام آپ کیا سمجھتے ہیں اور اس کا کس حد تک اثرات آئیں گے سیکیورٹی اور انرجی مارکیٹس پر بھی؟ دیکھیے سب سے اہم اس کے اندر جس انداز میں ملائیشیا کا دورہ شروع کیا گیا جس پرتپاک انداز میں استقبال کیا گیا اس کی دنیا کو توقع نہیں تھی کیونکہ ملائیشیا کے تعلقات جو ہیں وہ ریجن کے حوالے سے چائنا کے حوالے سے اور رشیا کے حوالے سے اس کے اندر بہت سارے جو ہیں وہ ٹف ٹائمز بھی آئے ہیں امریکہ ملائیشیا ریلیشنز میں لیکن آپ نے دیکھا کہ جو سادات ابراہیم ہیں جو ہے پرائم منسٹر ہیں انہوں نے کس انداز میں تقریر کی اور استقبال کیا. میرا خیال یہ ہے کہ جاپان کے ساتھ تو امریکہ دیکھیں دوسری جنگ عظیم کے بعد جس انداز میں جاپان نے اپنی افواج کو ختم کر کے اور صرف ماڈرنائزیشن ٹیکنالوجی کی دنیا میں اپنے آپ کو منوایا اور اس کے بعد ایک طرح سے 40 سال تک امریکہ کے زیر کنٹرول بھی رہا مختلف انداز میں. اس کے بعد اب جاپان جو ہے وہ ہر حالت میں امریکہ کو اپنا الائی ہی سمجھتا ہے اور امریکہ کے لیے اس کے ساتھ مضبوط تعلقات ہمیشہ سے خطے کے اندر چائنا یا دوسرے ممالک کے لیے کویسچن رہے ہیں. لیکن اس سارے دورے کی جو سب سے بڑی اہم خوبصورتی ہے وہ یہی ہے کہ اس کے اندر پیس کی بات کی جا رہی ہے, اس کے اندر جنگیں ختم کرنے کی بات کی جا رہی ہے, اس کے اندر ٹریڈ بڑھانے کی تجارت بڑھانے کی بات کی جا رہی ہے. اس کے اندر یہ کہا بڑا ایک واضح میسج آ رہا ہے کہ اب گلوبلائزیشن جو ٹوٹتی نظر آ رہی تھی ایکسٹریمسٹ آئیڈیالوجی کی وجہ سے دائیں بازو کی طاقتوں کے اقتدار میں آنے کی وجہ سے اس کے خلاف ایک ریزسٹنس پیدا کی جائے اور دوبارہ سے تجارت کے اندر معاشی تعلقات کے اندر بہتری لا کر ہر حالت میں خطے کے اندر چاہے وہ کمبوڈیا اور تھائی لینڈ کی جنگ ہو چاہے وہ دوسری ہو جہاں جہاں پریزیڈنٹ ٹرمپ کریڈٹ لے رہے ہیں وہیں ایک بات بڑی اور واضح ہو رہی ہے وہ یہ کہ دنیا کے اندر اتنے زیادہ اس وقت تنازعات اور کانفلکٹس کھڑے ہوتے جا رہے ہیں کہ اگر کوئی بھی کانفلکٹ بڑھتا ہے تو وہ پوری دنیا کو خطرے میں لیتا ہے. اسی لیے یہ جو پریزیڈنٹ ٹرمپ کا دورہ ہے اس کو امن کی امید کے طور پہ دیکھا جاتا ہے. اور آپ سمجھتے ہیں کہ ہمبلی وہ کچھ ڈیل سیکیور کرنے میں بالکل آپ سمجھتے ہیں کہ ان کی وہ ہوگی ہم دیکھ رہے ہیں کہ ان کی جو اس وقت ایکسپیکٹیشنز ہوں گی پریزیڈنٹ ٹرمپ صاحب کی اور وہ ہمیں اس دورے پر اور خاص طور پہ جو صدر شی جن پنگ کے ساتھ ان کی ملاقات ہے سو ڈیل میں جو بھی آبسٹیکلز ہیں ان کو دور کرنے کی کوشش کریں گے؟ جی ڈیفینیٹلی آمنا دیکھیے صدر ٹرمپ نے جب کچھ ماہ پہلے گلف کا تاریخی دورہ کیا آپ کو یاد ہوگا اس میں انہوں نے کتنی ڈیلز کی ان کو کتنے تحفے ملے قطر سے سعودی عرب سے یو اے ای سے. سو صدر ٹرمپ کا جب بھی اس طرح کا خطے کا دورہ ہوتا ہے تو انہوں نے ایک بڑی سگنیفیکنٹ چیز بنا لی ہے کہ وہ اس خطے کے 4-5 ممالک کو اکٹھا کر لیتے ہیں. یہ ان کی ایک بڑی ڈپلومیسی کی خوبی نظر آ رہی ہے کہ وہ ایک ملک کی طرف جا کے وہیں سے واپس نہیں آ جاتے کہ خطے کے باقی ممالک کو لگے شاید ان کے تعلقات کمزور ہو گئے ہیں یا دوسرا خطے کا ملک بازی لے گیا. سو اس سے ایک انگریزی کا ایک لفظ ہے کانفیڈنس بلڈنگ میجرز پیدا ہوتے ہیں یعنی اعتماد سازی ہوتی ہے پورے خطے میں کہ امریکہ پورے خطے کے ساتھ پارٹنرشپ کر رہا ہے اور پورا خطہ اس پارٹنرشپ میں آ رہا ہے. میرا خیال یہ ہے کہ وہ بڑا ہوم ورک کر کے آتے ہیں اور معاہدوں کے حوالے سے امریکہ جو ہے وہ کیونکہ صدر ٹرمپ کا پورا جو فوکس ہے وہ امریکہ کی دوبارہ سے معیشت کی سٹیبلٹی پر ہے. وہ جو میگا کا نعرہ تھا وہ اس کو عملی جامہ پہنانا چاہ رہے ہیں یعنی trying to making America great again. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.